یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم سوچتی ہیں کہ ہم نے کوئی بات چھپائی، لیکن شوہر نے بنا کہے سب کچھ جان لیا۔ وہ ہر وقت چہرے کا اتار چڑھاؤ، ہر لمحے کا رنگ، سب کچھ پہچان لیتے ہیں۔ کیا یہ شک ہے یا یہ وہ محبت ہے جو بے پناہ ہوتی ہے؟ چلیے آج اسی بات پر ڈسکس کرتے ہیں دل سے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، گھر میں بچوں کی کوئی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کے کام تو ہر عورت کرتی ہے، ڈیلی روٹین ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں زندگی کی کچھ خاص لمحات اور وہ کچھ خاص باتیں جو اگر ہم سیکھ لیں تو آسان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا ہر موڑ۔ مطلب کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، پہننا، اوڑھنا، خرچ کرنا، کہاں گئے، کون آیا، ہر ایک ذرے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کی طبیعت میں شک ہے یا پھر ایک ذمہ داری یا محبت؟ یہ سوال بہت گہرا اور جذباتی ہے اور اس کا جواب ہر رشتے کی صورتحال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلیے اسے دو الگ نظریوں سے سمجھتے ہیں تاکہ ہر بہن اپنے شوہر کو اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کر سکے۔ پہلے نمبر پہ، اگر شوہر ہر بات جانتا ہے، دھیان دیتا ہے، پوچھتا ہے، تو یہ محبت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ مردوں میں اللہ نے فطری طور پر ایک ڈیپ آبزرویشن کی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ وہ ہر چہرے کا اتار چڑھاؤ، لہجے کا رنگ اور ہر چھوٹی بات کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ شک نہیں، محبت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا دل سے جڑے رہنا ہوتا ہے۔ اگر وہ بنا پوچھے سمجھ لیتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، آپ پریشان ہیں، آپ اداس ہیں یا کبھی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آپ سے دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہ گھر اور بیوی کی ذمہ داری کو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات ان کی نظر میں ہوتی ہے۔ اسے شک نہ سمجھیں۔ اگر وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، تحقیق کے بغیر بس محسوس کر کے بات کرتے ہیں، وہ ہر بات کو بنا کہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو وقت دیتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، ان کا لہجہ ملائم ہو اور ان کا مقصد آپ کی حمایت ہو، نہ کہ آپ کو ہر وقت چیک کرنا۔ نمبر دوسرے پر جو شک کرتے ہیں، وہ ہر بات جاننے کے ساتھ تانا، گلہ یا ہر وقت چیک کرنا ہو تو یہ شک ہو سکتا ہے۔ شوہر ہر وقت آپ پر نظر رکھتے ہیں یا آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب لیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، غیر ضروری کوسچنز کرتے رہتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کہاں سے لایا، یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگر ایسی باتیں روز ہوتی ہیں تو یہ محبت نہیں، شک کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہر بات کو لے کر آپ کو گلٹی فیل کرواتے ہیں یا ہر چھوٹی بات کے نتیجہ بڑا نکالتے ہیں، تو اسے جلدی محبت نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھنے کا اصل طریقہ، اپنے شوہر کا لہجہ، ارادہ اور انداز دیکھیے۔ اگر وہ آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور چھپانے والی بات کو سمجھ کے پیار سے پوچھتے ہیں، تو یہ شک نہیں، بے پناہ محبت ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اگر وہ آپ کو اپنا حساب دینے والی شخصیت بنا دیتے ہیں تو اسے محبت کا رنگ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں میں وہ بات دیکھ لیتا ہے جو شاید اس نے خود اپنے آپ سے بھی نہیں کہی ہوتی۔ رشتوں کا اصل حسن صرف سمجھنے میں ہے، شک میں نہیں۔ اگر آپ کے شوہر آپ کی ہر بات سمجھتے ہیں، ہر جذبہ محسوس کرتے ہیں، تو شکر ادا کیجیے، وہ شک نہیں کر رہے، وہ محبت کر رہے ہیں۔ اور ایسی محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن یہ نازک بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ عورت کو بہت سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ سب سے مشکل رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ محبت بھی چاہتا ہے، سمجھ بھی، صبر بھی چاہتا ہے اور وقت بھی۔ کبھی کبھی کوئی شوہر بدگمان ہو بھی جاتا ہے، شک کرتا ہے، بات بات پر سوال کرنے لگتا ہے، اور بیوی سوچتی ہے کیا یہ مجھے پسند نہیں کرتا، مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا۔ لیکن کبھی کبھی شک کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اس کی بے پناہ محبت۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہیں تم اسے کھو نہ دو، اسے احساس ہوتا ہے کہیں تم اس سے دور نہ ہو رہی ہو۔ اس کا شک کبھی کبھی اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اسے۔ تو ایسے وقت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت غصہ کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام جو ہے وہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنا، ان کو آپس میں لڑانا ہے۔ اسی لیے غصہ رشتوں کو توڑتا ہے۔ تو اگر شوہر شک کرے تو آپ اسے جذبات سے، پیار سے سمجھائیں، اپنا بنائیں، اسے احساس دلائیں کہ آپ صرف اسی کے لیے ہی ہیں،
آپ کا ہر وقت اس کے لیے ہے، آپ کا سکون اس کے گھر میں ہے۔ اسے احساس دلائیں کہ وہ ہیں، تبھی وہ آپ ہیں ان کے لیے۔ ایک مرد، اس کی ماں الگ ہوتی ہے، آپ کی تربیت الگ ہوتی ہے۔ اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا، وقت لگتا ہے، لیکن ہر روز ایک چھوٹی کوشش سے ایک نیا یقین پیدا ہوتا ہے۔ شوہر کو اپنا بنانے کے لیے، اس کا دل جیتنے کے لیے صبر اور نرمی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ شوہر کیسا بھی ہو، ضدی، کم بولنے والا یا شک کرنے والا، اس کا دل جیتنے کا طریقہ لڑائی نہیں، وفاداری، نرمی اور جذبات ہے۔ اسے محسوس کرائیں کہ میں تم سے لڑتی نہیں، میں تمہارے لیے لڑتی ہوں، دنیا سے، تنہائی سے، ہر مشکل سے۔ اسے اپنا بنانے کے لیے ضروری ہے آپ اس کی بات کو صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ہر مشکل وقت میں اسے محسوس کرائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک اچھی عورت کے لیے زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے اپنے رشتے میں محبت لانے کی۔ محبت کا اثر لفظوں سے نہیں، برتاؤ سے ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گی تو وہ ضرور بدلے گا، وہ بھی سیکھے گا آپ کو سمجھنا، اور تب صرف رشتہ نبھانا نہیں، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، اس رشتے کو سمجھیں۔ آج اپنے ہمسفر کو، اپنے شوہر کو ایک بار پھر سے دیکھیں۔ ان کی شک بھری آنکھوں کے پیچھے محبت کا دریا چھپا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ سمجھ پائیں تو یہ رشتہ صرف دنیا کا نہیں، جنت کا بن جائے گا۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں شک، محبت، اعتماد اور حسن سلوک کے بارے میں قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر رہنمائی دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21، آپ اس آیت کو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ دیکھیں یہ آیت کتنی پیاری ہے کہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور ان کے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اور پتہ ہے، جنت میں ساتھ چلنے والا رشتہ جو ہے نا، وہ یہی ہے، میاں بیوی کا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری ایک فائدہ کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہتر چیز نیک بیوی ہے۔ اور مرد کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور تم میں سے میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اعتماد رکھے، اور شک کی بنیاد پر رشتہ خراب نہ کرے۔ اگر شک پیدا ہو بھی جائے تو بات چیت، نرمی، محبت اور دین کی روشنی میں حل نکل آ جائے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے دل میں اعتماد پیدا کرے، اسے ایسا تحفظ دے اور اپنے کردار سے ایسا سکون دے کہ شک کی گنجائش ہی نہ بچے۔ پیاری بہنوں، اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے دعاؤں کا سہارا لیا کریں۔ دنیا کے کاموں کے ساتھ دل میں سکون پیدا کرنے کے لیے نماز، اذکار اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھا کریں۔ آپ اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتی ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیں، جو سکون اور اعتماد پیدا کر دیں، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں بہت مجرب اور پاکیزہ اذکار موجود ہیں۔ یہ نہ صرف دلوں میں محبت بڑھاتے ہیں بلکہ رشتے کو روحانی طور پر مضبوط بناتے ہیں۔ محبت بڑھانے کے لیے قرآنی وظیفہ جو ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا خاص حصہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی۔ اس طریقے سے پڑھیں۔ روزانہ کسی بھی وقت باوضو ہو کر 111 بار یہ آیت پڑھیں۔ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں۔ دل میں اپنے شوہر یا بیوی کا تصور رکھیں اور اللہ سے محبت بڑھانے کی دعا کریں۔ اس کے علاوہ اسماء الہی سے مجرب وظیفہ، اللہ کے پیارے نام جو ہیں نا، ان میں بہت طاقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہا کریں۔ اللہ کے ناموں میں سے 3 نام آپ پڑھ سکتی ہیں ایک ساتھ ملا کر، یا ودود، یا رحیم، یا جبار۔ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 100 بار یہ اسماء مبارکہ پڑھیں۔ دل میں یہ نیت کریں کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت، اعتماد اور سکون پیدا ہو۔ ہر بار عمل کے بعد دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہمیں شیطان کے وسوسوں اور شک سے محفوظ فرما، ہمارے رشتے کو مضبوط اور رحمت والا بنا دے۔ اس کے علاوہ دلوں کو جوڑنے کی مسنون دعا، اللہم الف قلوبنا
اصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما اور ہمارے آپس کے معاملات سنوار دے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں نا۔ یہ دعا روزانہ 3 بار پڑھنا بھی بہت مجرب ہے۔ کوشش کیا کریں، باوضو رہا کریں، ناپاکی کی حالت میں نہ کیا کریں، صرف اللہ پر توکل رکھیں، بے وجہ کسی جادو یا بندش کے وسوسے میں نہ آئیں۔ اگر شک یا بد اعتمادی ہو تو محبت سے بات کریں، الزام تلاشی نہ کریں۔ ہاں دکھ ہوتا ہے اگر کوئی ہر لمحہ پوچھے کہاں جا رہی ہو، کس سے بات کی، کیا پہنا، کیا پکایا، کیا کہا، تو کیا وہ شک ہے؟ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ تم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے بھی لگتا تھا میرے شوہر کا ہر سوال ایک قید ہے، شک ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کیا ہر بار پوچھنا، ہر لمحہ دھیان دینا محبت کی انتہا بھی تو ہو سکتی ہے۔ اسلام میں تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر پڑھنے میں غلطی ہو تو آپ قرآن سے دیکھ کر پڑھا کریں، کیونکہ میرا پڑھا ہوا نا تجوید کے ساتھ نہیں ہے، میں ترجمہ پڑھے دیتی ہوں۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سب سے قریب ہوتا ہے جو حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں جب خود کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ لباس حفاظت بھی کرتا ہے اور پردہ بھی دیتا ہے۔ تو اگر شوہر پوچھتا ہے، دھیان دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا محافظ ہو، لیکن اگر اس کے سوالات میں غصہ، الزام یا بے اعتمادی ہو تو پھر وہ محبت نہیں بلکہ زہر ہے۔ محبت کی اصل پہچان احترام ہے، شک نہیں۔ اگر آپ کے رشتے میں شک یا بدگمانی آ گئی ہے تو اللہ سے رجوع کریں۔ محبت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ میں نے جو وظائف بتائے ہیں، جو بھی بہنیں اس طرح کے حالات سے پریشان ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن خدا را اپنے گھر برباد نہ کریں۔ کوئی بھی آپ کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، کوئی نہیں کھلا سکتا جتنا خیال اپنا باپ رکھ سکتا ہے۔ شک رشتہ توڑتا ہے، محبت رشتہ جوڑتی ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں رہنا چاہتے ہیں تو اعتماد دیجیے اور اللہ سے دعا مانگیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے دعا دیں اور میرے اس نیک کام کو سپورٹ کریں، کیونکہ میرا چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو میں نے تجربات کیے ہیں ان میں سے کسی کو فائدہ ہو، کسی عورت کا، کسی بہن، کسی لڑکی، کسی بیٹی کا گھر بس جائے اور شادی کے بعد ہونے والے ہر معاملے کو وہ اچھے سے ہینڈل کر سکے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ کسی کو فائدہ ہو۔ ہم سب کے رشتے میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ آپ کی اپنی بہن۔